تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی کلامہ المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، پچھلے دنوں میں ایک سوال میڈیا میں، لوگوں میں، ڈسکشن میں آ گیا، اور وہ سوال تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسلمان محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت کے متعلق یہ باتیں ڈسکس ہونے لگی۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سب کے سامنے ہم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کے متعلق چند باتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے اندر مقصد ہمارا کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے ہمارا مقصد ہم خود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور جتنی اور محبت کرتے ہیں اتنا اتباع، پیروی، فالو کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے ہمارا، اتنا ہم نیک راستے پر، ان کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلنے میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو خود کے لیے، اور دوسری وجہ کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں جانتے، تاکہ ہم ان کے متعلق جو صحیح باتیں ہیں لوگوں تک پہنچا سکیں، ایک تعارف پہنچا سکیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ کیونکہ وہ سچے رسول تھے اللہ کے، ان کی پوری زندگی سچائی والی تھی۔ ایک سچا انسان پتہ چلتا ہے، اس کی لائف سٹوری دیکھتے ہیں نا، اس کی لائف کے واقعات دیکھتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے ایک سچا انسان۔ کوئی بھی انسان اگر صاف دل سے دیکھے، ان کو وہی دکھے گا جو یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی مانتے تھے یہ تو الامین ہے، امانت دار ہے، الصادق ہے، سچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانتوں کو رکھنے کے لیے کس پہ بھروسہ کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ یہاں پر ہماری امانت ضائع نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، ایک انسان کی زندگی گواہی دیتی ہے، اس کی سچائی کی گواہی۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گرہن ہوا، اسی دن سورج گرہن ہوا۔ اب سوچو کہ یہ ایک ایسا دن تھا جو غم کا دن تھا، لوگوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ان کے خود کے بچے کا انتقال ہوا تھا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گرہن ہو رہا۔ اب سورج گرہن جو ہے، سولار ایکلپس، کوئی روز روز تو ہوتی نہیں ہے، اس دن ہوئی، تو انہوں نے کنیکشن جوڑ کے کہا کسفت الشمس لی موت ابراہیم۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، جو ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اس وجہ سے سورج گرہن ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے؟ کیا ایسا کہا کہ نہیں آج تو میں بہت غم میں ہوں، کل دیکھوں گا؟ یہ ایک ایسی چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا معاملہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کو سائیڈ پہ رکھ دیا اس وقت پر، جب دیکھا کہ لوگوں کا ایمان بگڑ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کے ہی وقت پر لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے، ایکلپس نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ جب تم گرہن ہوتے دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی۔ کئی باتیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے ان کی سچائی۔ یہاں لوگ مانتے ہیں کہ ستارے گردش میں، ستارے تو بہت دور کی بات، سورج اور چاند کا ہی کسی کے جینے مرنے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری چیز، ہم ان کا اپنے مقصد اور جو مشن ان کو دیا گیا تھا، جو نبوت کا پیغام ان تک پہنچایا گیا تھا، اس کے لیے کمٹمنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہم دیکھتے ہیں کہ خود کے غم کو بھی انہوں نے سائڈ پر رکھ کر اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ جب اصلاح کا وقت تھا اس وقت پر انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی۔ اگر کوئی جھوٹا انسان ہوتا تو کیا کرتا؟ اگر کوئی جھوٹا انسان ہوتا تو ایسے موقع کو تھوڑی جانے دیتا۔ کوئی جھوٹا بابا ہوتا اور سوچو اس کے بچے کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گرہن ہو رہا ہے، تو کیا کرتا وہ ضرور کہتا کہ دیکھو ہاں یہ سورج بھی غم میں ہے میرے بچے کی موت پر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف سچائی کی طرف بلانے آئے تھے۔ ان کی پوری زندگی سچائی کو بتاتی ہے۔
ایک اور مثال دیکھتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وما شیت، جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اجالتنی واللہ عدلن، کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں، جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. کیا کہوں گے؟ صرف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے. اب آپ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی طرف بلانے نہیں آئے تھے کہ میری عبادت کرو. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس کی عبادت کی طرف بلانے آئے تھے؟ صرف اللہ کی عبادت کی طرف. یہ ان کی سچائی ہے، یہ ان کی امانت داری ہے. تو یہ پہلی وجہ ہے کیوں ہم اتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارا تعلق جوڑا ہمارے رب سے. ایک ایسے زمانے اور دور میں آج تک آپ دیکھ سکتے ہو کتنے سارے ایسے بابا ہے، بڑے ہیں، جو اپنا مقام کہاں رکھتے ہیں؟ بندے اور اللہ کے بیچ میں، وہ لوگ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہوں. تو اللہ بندوں کے قریب ہے، یہ ہمیں سکھایا. ہمیں یہ سکھایا ادعونی استجب لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مومن سورہ 40 آیت نمبر 60 کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین اخلاق کے تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن میں آتا ہے سورہ قلم میں سورہ 68 آیت نمبر 4 کہ یقیناً آپ اخلاق کے سب سے اونچے لیول پر ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے نا، ان کا کیریکٹر، ان کا بیہیویئر آپ دیکھ سکتے ہو. فتح مکہ کے وقت کی بات ہے، اور فتح مکہ 8 ہجری، لیکن اس کے پہلے کی ہسٹری کیا تھی؟ 2 ہجری میں بدر کی جنگ میں وہ لوگ ختم کرنے آئے تھے مکہ کے مشرکین. 1000 کی فوج لے کر آئے تھے کہ زیرو کر دیں گے تمہیں، ابھی ختم کر دیں گے، نہیں کر پائے. احد کی جنگ میں آئے تھے پورا ختم کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، نہیں کر پائے. جنگ خندق کے اندر پوری 10,000 کی فوج ملا جلا کر الائیڈ فورس لے کر کے آئے تھے، مدینہ کو گھیر لیے تھے کہ ختم کر دیں گے، نہیں کر پائے. جب مکہ میں تھے تو پکڑ کے کس طرح سے صحابہ کو ٹارچر کیا تھا، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی جان لینے کی کوشش کی تھی. اب یہی لوگ کیا تھے؟ رحم و کرم پہ تھے. اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب یہ لوگ پر مسلمان غالب آ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے نوازا ہے. کیا کیا انہوں نے اس وقت پر؟ دیکھیے، ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں انسانی تاریخ میں کہ اس طرح کا معاملہ، جو طرح کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا، آپ کو بہت ریئر ملے گا. ایک ہوتا ہے کہ جاؤ سب کو معاف کیا، جاؤ ذلیل کر کے معاف کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاف کیا پتہ ہے آپ کو؟ خبر یہ اڑی کہ کسی نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، یہ دن بدلے کا دن ہوگا، ہم لوگ یہ دن بدلہ لیں گے. کسی نے یہ پکار لگا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نے کیا کہا؟ الیوم یوم المرحمہ، یہ دن رحم کا دن ہے. الیوم یعز القریش، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ قریش کو عزت بخشے گا. مطلب سوچو کہ عزت دے کر کے ان کو معاف کرنا، یعنی عزت کے ساتھ. اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جب انہوں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو انہوں نے خود کیا قدم آگے بڑھایا، انہوں نے خود اسلام قبول کیا. وہ لوگوں نے، آپ دیکھو گے کتنی ساری مثالیں. ایک دیکھیے، کسی انسان کا اخلاق دیکھنا ہے نا تو اس کے کمزوروں کے ساتھ وہ کیسا ہے وہ دیکھو، اپنے نیچے والوں کے ساتھ کیسا ہے وہ دیکھو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 9 یا 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ایک بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا لما فعلت کذا و کذا، ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں کیے، یہ بھی ایک بار نہیں کہا. وہ لما فعلت کذا و کذا، یا ایسا کیوں نہیں کیے، یہ بھی ایک بار نہیں کہا. یعنی کہ انس رضی اللہ عنہ خادم ہے، 9-10 سالوں تک خدمت کر رہے ہیں، اور چھوٹے ینگ ایج کے تھے وہ، ہاں تب وہ خدمت کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بھی کوتاہیاں تھیں، وہ خود بتاتے. ایک بار مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ فلاں کام کرو، اور میں نے سوچا آج نہیں کروں گا کچھ بھی. اور وہ باہر نکلے اور نکل کر کے کہیں جا کر کھڑے ہو گئے، کچھ چیز دیکھنے لگے. تھوڑی دیر بعد دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور کہا کہ میں نے تمہیں وہ کام کرنے کہا کہ ہاں میں جا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر بھی مسکرا رہے تھے. وہ بتا رہے ہیں یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار بھی یہ نہیں کہا ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے. گرفت کرنے کے ورڈز ہوتے ہیں یہ، مارنا دور کی بات، دھتکارنا دور کی بات، گالیاں دینا دور کی بات، یہ بھی نہیں کہا. آپ خود دیکھ سکتے ہو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی باہر تو لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، گھر میں بیوی جو ہوتی ہے نا اس کا الگ امپریشن ہوتا ہے، اس سے بات اگر کوئی کرے تو وہ الگ بات سوچتی ہے.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو گواہی دینے والے جو ہیں ان میں آگے آگے ان کی بیویاں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کانا خلقہ القرآن, ان کا تو پورا اخلاق قرآن تھا, یعنی قرآن ان ایکشن تھے. یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے سارے لوگوں کے ساتھ, آپ دیکھ سکتے ہو, بچوں کے ساتھ کیسے تھے, بڑوں کے ساتھ کیسے تھے, دوستوں کے ساتھ کیسے تھے, دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے. مثالیں دیکھیے, انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث کہ انہ مر علی الصبیان, کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے اور انہوں نے سلام کیا بچوں کو, اور پھر کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. یعنی کیا کہ بچے کھیل رہے ہیں کہیں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو کیا کرتے ہیں, سلام کرتے. ایکچول کیا ہے معاملہ, رولنگ یہ ہے, اس کے اندر قاعدہ یہ ہے, آنے والا سلام کرے گا, جو موجود ہے پہلے سے ان پہ سلام کرنا پہلے نہیں ہے, پہلے آنے والے پر ہے. لیکن پھر بھی بہت سارے بھائیوں کا معاملہ ایسا ہے, گھر میں آتے ہیں, بچے کی طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ادھر آؤ, دیکھے نہیں مجھے, سلام نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ سلام کس کو کرنا چاہیے, آنے والے کو کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے. آپ دیکھ سکتے ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب سفر سے واپس آتے تو لقیہ بصبیان اہل بیتہ, ان کے گھر کے بچے ان کو ریسیو کرتے, بچے ریسیو کرنے آگے آگے آتے تھے. اور کئی لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے بالکل جا کے چھپ جاتے ہیں, اور کچھ بچے کتابیں باہر نکال کے جلدی جلدی پڑھنے کی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں, کبھی کبھار کتاب الٹی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو بچے ان کو ریسیو کرنے آتے تھے. آپ خود دیکھو کتنے ایسے حدیثیں ملے گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کوئی صحابی سوار ہے, سب اونٹ کے اوپر. آپ حج کے دوران دیکھو, فضل بن عباس ہے, عبداللہ ابن عباس ہے, ایسی مثالیں کئی ساری ہیں. آپ سوچ سکتے ہو ہیڈ آف دا اسٹیٹ, سوچ سکتے ہو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی بچہ بیٹھا ہے, کبھی ایسا دیکھا ہے اپنا پکچر ایسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے نبی اور رسول نہیں تھے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی تھے, لیکن ان کے ساتھ کئی بار آپ دیکھو گے بچے سواری پر ہے, مجلس میں بچے آگے آگے بیٹھتے تھے, سنتے تھے, سیکھتے تھے. اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہی بچے آگے جا کر بڑے بڑے ہیرو بنے, بڑے بڑے ہیرو بنے, بڑے بڑے اسکالر بنے. عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے, آگے آ کے تفسیر کے میدان میں نمبر 1 صحابی, حدیث کے بیان کرنے میں ٹاپ 5 صحابہ میں سے. ایسی کتنی مثالیں ہیں. کیوں بنے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رکھتے تھے بچوں کو. ان کی مجلس میں کتنی بار ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ بچے تھے, تو یہ تھے بچوں کے ساتھ کیسے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے. ہم دیکھتے ہیں آل راؤنڈ ہیرو ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی میں ہر اینگل سے دیکھو تو ہمیں دکھتے ہیں کہ وہ ایک بہترین اسوا, بہترین نمونہ, آئیڈیل کیریکٹر. آپ دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے وہ انصاف کیا کرتے تھے, کس طرح سے وہ اچھائی کا معاملہ کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ دیکھو گے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار انہوں نے کہا ان صفیہ واشار بیدہا کانہا تانی کثیرہ, اپنے ہاتھ سے ایسے بتایا جیسے صفیہ ہے نا, ہائٹ کم ہے رضی اللہ عنہا, ہماری ماں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے خلاف جیسے کہ ایک بات کہی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہا یا عائشہ, اے عائشہ, لقد مزجتی بکلمۃ لو مزجتی بها ماء البحر لمزجت, تم نے تو ایسی بات کہہ دی کہ اگر یہ بات سمندر میں ملا دی جائے پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. یعنی یہ بات کو سمندر میں ملا دو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میری سب سے چہیتی وائف ہے, جب اصلاح کا وقت آیا تو اصلاح کیا. یہ تھے ان کے مورلز, یہ تھے اسٹینڈرڈ. دیکھیے کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگ بیوی کی محبت میں اس طرح سے آگے بڑھے آتے ہیں کہ بیوی صحیح بولے غلط بولے ہر چیز میں ہاں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت کا ڈیفینیشن ہم کو بتایا. خیر خواہی یہی ہوتی ہے کہ جہاں غلطی ہو وہ غلطی بتائے, وہ سچی محبت ہوتی ہے. تو یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے تھے دوستوں کے ساتھ, کیسے تھے دشمنوں کے ساتھ. جی ہاں, دشمنوں کے ساتھ. میں آپ کو 2 مثالیں بتاؤں گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, بدر کی جنگ سے پہلے کا سین دیا ہوا ہے اس میں. بدر کی جنگ میں کتنے صحابہ تھے؟ 313, اور سامنے کتنے ہیں؟ 1000. اب ظاہر سی بات ہے 313 یعنی بہت کم. اور اس ٹائم پر حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ وہ اور ابو حسیل یہ 2 آ رہے تھے, اور راستے میں مکہ کے مشرکوں نے پکڑ لیا. کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ تو مدینہ جا رہے ہیں, ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جا رہے ہیں. تو مکہ کے مشرکوں نے کہا وعدہ کرو, عہد کرو کہ جاؤں گے مدینہ.
اور وہ لوگ وہاں سے نکلے، بچ کے نکلے، نکل کر کے آئے کہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہمارے ساتھ، ایسا ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کو وہ لوگوں نے پکڑ لیے تھے اور ایسا ایسا عہد لیے، وعدہ لیے، پھر چھوڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کو؟ انصریفا، تم دونوں واپس جاؤ. نفی لہم بعہدہم، ہم ان کا کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے. یہ تو آپ کا تمہارا جو وعدہ کیا ہوا یہ ہم لوگ پورا کریں گے. وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کی مدد ان کے خلاف مانگیں گے. یعنی آدمی سوچے بھائی، دو آدمی یعنی ویلیو ہوتی ہے. 313 کی جگہ 315 ہسٹری ہوتی تھی، 315 کی ہسٹری ہوتی تھی. یہ دو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں واپس بھیجا؟ کیونکہ عہد کر کے آئے تھے، وعدہ کر کے آئے تھے. ایسا نہیں سوچا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار، کہ جنگ میں تو سب چیز جائز ہے، ایسے نہیں سوچا. وعدہ آپ خود دیکھو، بعد میں جب صلح چل رہی تھی، اب اس دور کی بات ہے کہ مکہ کے اندر قحط آیا تھا. اور صلح سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے، دونوں میں سے مجھے کلیئر نہیں ہے، لیکن بات کی صحیح بخاری میں حدیث ہے. ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یہ تمہاری جو قوم ہے نا، یہ قحط میں ہے. قحط معلوم ہے؟ سوکھا، ڈراٹ، ہاں، بارش نہیں ہو رہی تھی. اور مکہ کے مشرکوں کا حال ایسا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، چمڑے اور ہڈیاں کھانے پر آ گئے تھے وہ لوگ. تو ابو سفیان تبھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بارش بھیجے. اب کوئی دشمن کے لیے دعا کرتا ہے؟ جو دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بارش بھیج دے. یہ تھے ہمارے نبی رحمت للعالمین. ایسے ہی نام نہیں ہے، رحمت للعالمین. تو ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی رحمت کی وجہ سے، ان کے انصاف کی وجہ سے. انصاف دیکھو، ان کی زندگی کا انصاف، انہوں نے انصاف کرنا سکھایا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 8، کہ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کی طرف نہ لے جائے، انصاف کرو. یہی تو تقوی کا تقاضا ہے. تو تقوی، اللہ سے ڈرتے ہو تو انصاف کرو، یہی تو اسلام میں سکھایا گیا ہے. آپ خود دیکھو، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی تھی، اور اس نے چوری کیا تھا. چوری کی سزا اسلام میں ہے کیا؟ کہ ثابت ہو گیا جرم، کرائم ثابت ہو گیا، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. ایک عبرت والی سزا ہے تاکہ کوئی چوری نہ کرے. اب وہ عورت نے جو چوری کی تھی تو اس کے قبیلہ جو ہے مخزوم قبیلہ، تو مخزوم قبیلے والوں کے لیے معاملہ ایسا تھا کہ ہماری عورت، ہمارے قبیلے کی ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو ان کو جیسے ایسا لگا کہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی. تو قبیلے والے آئے، سوچے کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا، کون ان سے بات کرے گا. تو کہا کہ ان سے بات کرنے کی ہمت ایک کی ہو سکتی ہے، اسامہ کی. اسامہ کون تھے؟ زید کے بیٹے رضی اللہ عنہما. زید کون؟ جو ایک زمانے میں اس طرح مانے جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے منہ بولے بیٹے، ایسا معاملہ تھا. تو بولے اسامہ کی ہمت ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے اسامہ سے کہ کوئی اگر وہ کچھ بولے تو شاید منع نہیں کریں گے. تو اسامہ کی سفارش لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احساس ہوا کہ یہ معاملے میں کئی لوگ پیچھے انوالوڈ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا وَإِمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لَوْ كَانَ فاطمة بنت محمد سرقت لَقَطَعْتُ يَدَهَا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کیا ہوتا نا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے وہ عورت جس نے چوری کیا تھا اس کا نام بھی فاطمہ تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ وہ فاطمہ کیا میری فاطمہ بھی ہوتی نا، اس کا ہاتھ بھی کاٹتا میں. پتہ کیا چلا کہ آج جیسے ہوتا ہے کہ بھائی پہچان والوں، پہنچ والے، رسوخ والے، تعلقات والے، انفلوئنس والے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور غریب کوئی اگر جرم کرے تو اس پہ سزا نافذ ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی انصاف کیا، انصاف کرنا سکھایا. ہاں، خود کے لیے معاملہ ہوتا تو کبھی بدلہ نہیں لیا. وَمَنْ تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. خود کے نفس کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، خود کے نفس کے لیے. لیکن جب اللہ کے قانون کی بات ہوتی تو پھر سزا نافذ کرنے میں، انصاف کرنے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی. اللہ کے ڈر کے سامنے کسی کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے آگے کسی اور کی مرضی نہیں رکھیں گے. یہی سکھایا انہوں نے. آپ دیکھو کیسا چینج لائے انہوں نے، کیسا چینج پوری دنیا جہالت میں. آپ دیکھو گے کہ مثال کے طور پر جو لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب آئے ان کا کیا حال تھا؟ ان کا یہ حال تھا کہ زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اور 23 سال گزرتے ہیں، اسلام کا پیغام آتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، اور 23 سال کے بعد اب یہاں کیا حال ہے؟ بچی پیدا ہو رہی ہے نا، لوگ خوشی مناتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ من آلا جاریتینی حتی تبلغا،
دو بچیوں کو جو بڑا کرے گا یہاں تک کہ دونوں بالغہ ہو جائے، انا وہوا ودم اصابعہ، میں اور وہ ایسے ہوں گے ایسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخرت میں میں اور وہ یعنی بچی کی کفالت کرنے والا ہم لوگ ایسے ہوں گے، اور دونوں انگلیوں کو ملا دیا. ابھی کیا ہوتا ہے، تبھی سے لے کر ابھی تک جو پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں نا، جب ان کو خبر ملتی ہے نا بچی پیدا ہوئی تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، بولے الحمدللہ بچی پیدا ہوئی، بچی کی پرورش کروں گا، ایک ہو جائے، دو بچیوں کی پرورش کر دیا تو مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب آنے کا موقع ملے گا آخرت میں. خوشی مناتے، وہ لوگ زندہ دفن کرتے تھے، ابھی یہ اور تب سے اب تک کیا ہم کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. آپ دیکھو حال کیا تھا کہ غلاموں کو تو کوئی اگر مارے پیٹے چمڑی نکال ڈالے جان لے لے کوئی بولنے والا کچھ نہیں تھا، غلاموں کا یہ حال تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا پہلے تو قرآن کی آیت ہے فک رقبہ، غلام کو آزاد کرنا سکھایا. ہاں غلام کو آزاد کرنا، کوئی گناہ ہے کئی گناہوں کے کفارے کے طور پہ غلام کو آزاد کرنا. اور پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے من لطم مملوکہ، ہاں اور ضربہ، جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا مارا اسے، فکفارتہ ان یعتقہ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کرنا پڑے گا. تم نے اپنے غلام کو مارے، غلام نے کمپلین کر دیا، اب تمہاری پینلٹی یہ ہے کہ تمہیں اس غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اس کا کفارہ یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اخوانکم، یہ تو تمہارے بھائی ہے، خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تمہارے بھائی ہے، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت رکھا ہے. پھر وہ جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ پہناؤ. یعنی آپ کیا کھاتے ہو، ہاں جیسے ابھی کہیں دعوت تھی اور الحمدللہ مندی کھا کے ہم لوگ آئے تو میں وہ کھایا نا، تو غلام ہے تو غلام کو بھی وہی کھلاؤں گا، سیم لیول. ایسا نہیں کہ تم بچی پچی روٹی کچی سوکھی روٹی تم کھاؤ گے، نہیں، جو میں کھا رہا ہوں وہی کھلاؤں گا، جو کپڑے میں پہن رہا ہوں غلام کو بھی وہی پہنائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہارے بھائی ہے، وہ تمہارے ماتحت ہے لیکن تمہارے بھائی ہے، اور طاقت سے زیادہ کام مت کرنے کہو، اور اگر کہو تو تم بھی ساتھ میں کرو، یعنی غلام اور مالک دونوں ساتھ میں. اور کتنے سارے کاموں میں غلام کو آزاد کرنا ایک بہترین کام، اور ایسے ہی آزاد چلتے پھرتے لوگوں کو پکڑ کے لوگ غلام بناتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بین کر دی، صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی کہ صحیح طور پہ ایک سلیوشن دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا. آپ دیکھو کتنی مثالیں چاہیے آپ کو، ایسے لوگ جان لینے پہ ہوتے تھے. چھوٹے چھوٹے مسئلے میں قبیلوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی، لوگ جان لینے پہ اتر آتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا معلوم ہے، دشمنوں کو کیا بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو تھے دشمن، ہاں اللہ نے تمہیں اپنی رحم سے بنا دیا. دشمن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے نا، نہیں، آیت میں دیا ہے بھائی بنا دیا. تم تو تھے دشمن، اللہ نے تمہیں بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کی آگ کے گڑھے کے کونے پر تھے، تو اور اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا. تو میرے بھائیوں، جو لوگ ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کی دفاع کرنے والے، مدد کرنے والے، رحم کرنے والے، ملنے والے ایسے بن گئے. آپ دیکھیے مثالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سکھایا. جو چینج آپ دیکھو گے کس طرح سے بدشگونی کے قائل تھے، گھروں میں دروازہ پیچھے سے انٹر ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو اندھ وشواس سپرسٹیشن اس کو ختم کیا. کس طرح سے لوگ بڑوں کا، چھوٹوں کا، غریبوں کا کیا حال ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے ساتھ انصاف سکھایا. نے آپ دیکھو ایک 23 سال کی مدت، کہ 23 سال ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اب 23 سال کا ہوا وہاں تک یہ حال ہو گیا. اور 23 سال کی مدت میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے، شریعت آہستہ آہستہ نازل ہو رہی ہے. 23 سال کی مدت کے بعد میں، ہاں 23 سال کی مدت ختم ہوتی ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری پیغام دیا امت کے سامنے، آخری پیغام جو اس وقت کا خطبہ تھا، حجۃ الوداع کا خطبہ، وہ آخری پیغام. اب دیکھو اس کے بعد جا کر نیچرل موت ہوتی ہے، اس کے کچھ دنوں بعد نیچرل موت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھئی سوچنے کی بات ہے، 23 سال تک قرآن نازل ہو رہا ہے، درمیان میں کتنے لوگوں نے جان لینے کی کوشش کی، کتنے مرڈر کے اٹیمپٹ ہوئے، کتنے قتل کرنے کی کوششیں ہوئی، 38 کے قریب جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. ہاں اور ایسا اگر ہوتا نعوذ باللہ کہ درمیان میں ہی موت ہو جاتی، دین اسلام پورا قرآن نازل نہیں ہوا، پورا اسلام دین مکمل نہیں ہوا، درمیان میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آتے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک بأعین، آپ ہماری نظروں میں ہو. ہاں واللہ یعصمک من الناس،
اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھو گے جو لوگ ہیرو بناتے ہیں, بھائی میرا ہیرو فلاں ہے, کوئی فلم سٹار کو ہیرو بناتے ہیں, لیکن آپ دیکھو گے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے سب سے قسم کے بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لوگ ہوتے ہیں اب پیسوں کے لیے کپڑے اتارنے والے, بے حیائی پھیلانے والے, برائی پھیلانے والے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ہیرو بنا ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے کاکروچ سے ڈرتا ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھو گے, پوری زندگی میں آپ دیکھو گے, ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار بندے, یعنی ایسا نہیں کہ سب کو کہا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور میں پیچھے سے غائب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے غائب نہیں. قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے, یہاں تک کا قیام کریا, رات میں قیام اللیل کرتے, رات میں نماز, لمبی نماز پڑھتے, یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو عبادت میں اتنی زیادہ عبادت کہ آپ دیکھو گے کمپیریزن میں صحابہ کئی بار ان کے کمپیریزن میں آگے پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. آپ دیکھو گے ایک صحابی عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ رات میں وہ تھے ان کے گھر میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی, وائفز میں سے ایک وہ ان کی بہن تھی, تو رات میں وہیں پہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے تو وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہی سورہ بقرہ, ہاں سورہ نساء, پھر سورہ آل عمران, وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے لگا کہ میں بیٹھ جاؤں. اب یہ نوجوان صحابی ہے, وہ 60 ایئرس کے قریب عمر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آن دی ادر ہینڈ عبادت میں اتنے زیادہ, لیکن آپ میدان میں دیکھو, میدان میں جنگ کے اندر دیکھو کہ حنین کے اندر معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ جب سڈنلی تیروں کی بارش ہوئی تو پوری فوج, جو اچھی بڑی فوج تھی اس وقت مسلمانوں کی, پوری فوج ہڑبڑی میں پڑ گئی, واپس ریورس ہو کے بھاگنے لگے. اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے, سفید خچر پہ تھے, انا رسول اللہ لا کذب, میں اللہ کا رسولوں کو جھوٹا نہیں ہوں, انا ابن عبد المطلب, میں ہی ہوں عبد المطلب کا بیٹا. تو جب دیکھا لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں, وہ لوگ بھی آگے بڑھے, اور پھر وہ ہارتی ہوئی جنگ جیت میں کنورٹ ہو گئی کہ ایک انسان کی بہادری کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار کیا ہوا, مدینہ میں ایک آواز آئی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور سب لوگ یعنی گھر سے رک رک کے باہر نکلے کہ کیا آواز ہے. باہر نکلے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہے, واپس آ رہے ہیں, ان کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے, اور ابو طلحہ کا گھوڑا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیر بیک یعنی بغیر سیڈل کے ڈائریکٹ رائڈ کر رہے, سوار ہے. اور کہا کہ وجدتہ بحرا, مجھے یہ تو بہتی دریا جتنا تیز لگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ڈرنے کی بات نہیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. یہ واقعہ یعنی آپ دیکھیے, یعنی کہ لوگ ڈر رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں, کیا آواز تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیک کر کے واپس آ رہے ہیں کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. ایسے واقعات, مطلب یہ بہادری تھی ان کی زندگی میں, انہوں نے یہی سکھایا ہمیں. پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی سکھایا. تو آپ زندگی کا کوئی بھی اینگل دیکھ لو, اب عبادت میں اتنا زیادہ, اب ہو سکتا ہے کوئی عبادت گزار بہت ہو تو ایسا لگتا ہے نا کہ خوش فہمی کا احساس ہو جائے, ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف کرے, جھوٹی تعریف, کوئی پسند نہیں کیا انہوں نے وہ تعریف کو. عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, میری تعریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا, ایکسٹرا ایکسیسو مت کرنا, جیسا عیسی ابن مریم کی تعریف عیسائیوں نے کی ہے. انی عبداللہ, کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں, تو کہنا عبداللہ و رسول اللہ, اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ بڑھ چڑھ کے تعریف کرنے سے روکا مت کرنا, صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے بھائیوں آپ دیکھو, آج کچھ لوگ نعوذ باللہ الزام لگانے پہ اترتے ہیں نا, پوری اپنی عقل کو آف کر ڈالتے ہیں. کوئی کہتا ہے لگتا ہے پیسے کے پیچھے تھے. زندگی دیکھیے ان کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کسی نے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کانا یبیت اللیالی المتتابعہ واہلہ لا یجدون عشاء, ایسی کنٹینیوس راتیں گزرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس میں ان کا گھر رات میں ڈنر کیے بغیر سو جاتے تھے وہ لوگ. لا یجدون عشاء, ڈنر جو ہوتا ہے نا ان کو نہیں ملتا تھا, یعنی دن بھر میں کھانے کے ٹائم پہ کچھ مل گیا, ڈنر نہیں ملتا تھا. ایسی کئی راتیں گزرتی تھی. یہ حدیث ابو داؤد میں صحیح سند سے ہے. آپ دیکھو گے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانا لا یدخر شیئا لغد, کل کے لیے کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھتے تھے. نہیں, یہ حدیث کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے. لا یدخر شیئا لغد. اور جب انتقال ہوا تو گھر میں کتنی پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے معلوم ہے, صرف تھوڑا سا جو تھا, ہاں تھوڑی سی کچھ چیز تھی, اور وہ بھی جو اشترى نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یہودی, اشترى نبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما من یہودی لأجل ورهنه درعا من حدید. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا کریڈٹ پیمنٹ پہ, لأجل یعنی کہ بعد میں پیسے دوں گا, ایسے بیسس پہ خریدا تھا,
اور سیکیورٹی کے طور پہ ان کی لوہے کی ڈھال وہاں پہ رکھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھو آپ آج دیکھو ان کی زندگی تماچا ہے یہ لوگوں کے لیے جو الزام لگانے والے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود تماچا ہے. آپ ایک مثال دیکھیے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا سٹور روم تھا, سٹور روم, اس کے اندر آرام کر رہے تھے. وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کے ملے. جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے, اٹھے, چٹائی پہ آرام کر رہے تھے, اٹھے. جب اٹھے تو قد اثر الحسیر علی جنبی, عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشان ان کی باڈی پر ہیں. ہاں, باڈی پر چٹائی کے نشان ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سٹور روم میں دیکھا کہ کیا ہے, تھوڑا جو ہے, کوئی ایک تھیلی یہاں لٹکی ہے, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اتنا ہی ہے ان کے پاس. عمر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو عمر؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کیوں نہ روؤں کہ جب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس جو ہے یہی ہے, اور یہ چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر ہے. وقد قیصر والکسریٰ فی الثمار والانہار, اور قیصر والکسریٰ یہ تو باغات میں, نہروں میں, وہ لوگ تو موج اور مصری میں ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کیا کہا پتہ ہے؟ کہا یا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے, الا ترضیٰ, کیا تم خوش نہیں ہو, ان تکون لنا الاخرہ, کہ ہمارے لیے آخرت ہے, ولہم الدنیا, ان کے لیے دنیا ہے. ہمارے لیے آخرت ہے, ان کے لیے دنیا, کیا خوش نہیں ہو؟ جب عمر رضی اللہ عنہ سے خود سوال پوچھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا بلا, کہا ہاں خوش ہوں میں. اب یہ کیا تھا معاملہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کر دی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی. اگر سوچو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا کہ کوئی آ کے آپ کو کہتا ارے دیکھو نا تمہارا کیا حال ہے, صرف تمہارے پاس اتنا ہی ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاید ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو نا میرا حال ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ دیکھو میرا حال ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا متاثر ہونے کی جگہ متاثر کر دیے کہ کل جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, اب جب وہ خلیفہ بنے, جب وہ, ایک مثال لیتے ہیں, جب بیت المقدس کی طرف گئے تھے, وہاں فتح اللہ نے کامیابی دی تھی, جیروسلم گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ چاوی لینے کے لیے بیت المقدس کی, تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ اونٹ کے اوپر سوار ہو, آپ یہاں سے اونٹ سے اتر کے گھوڑے پہ سوار ہوں گے نا تو تھوڑا اچھا امپریشن پڑے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم کو کیا لگتا ہے معاملہ یہاں سے ہے؟ نہیں, معاملہ تو وہاں سے ہے, اوپر کی طرف اشارہ کیا. یہ تھی تربیت. کس کی تربیت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. میرے بھائیوں, یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ہے جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی ادا ہمیں ملتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی بات ملتی ہے. ایک کمپیریزن میں دیکھتے ہیں, جیزس کرائسٹ کے سیکشن میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں دیکھتے ہیں 14th ایڈیشن میں, تو ریورنڈ اینڈرسن اسکاٹ ان کے ورڈز دیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں the attempt to write the biography of Jesus should frankly be abandoned, کہ جیزس کرائسٹ کی لائف سٹوری, سیرت, بایوگرافی لکھنے کی کوشش چھوڑ دینا چاہیے. for the material for that certainly does not exist, اس کا مٹیریل تو پکا یقینی طور پہ موجود نہیں ہے. پوری سٹوری لکھنے کے لیے مٹیریل ہی نہیں ہے. جیزس کرائسٹ کی بات کر رہے ہیں. It has been estimated that the total number of days about which we have any information does not exceed 50. کل ملا کر 50 دنوں کی معلومات ہمارے پاس ہے. ہاں, ڈاکٹر چارلز اینڈرسن اسکاٹ ان کا نام ہے. 50 دنوں کی معلومات ہے, 50 دن. زندگی میں ایک دن یہ ہوا, ایک دن یہ ہوا, ایک دن یہ ہوا, ایسے 50 دن کی معلومات ہے. پوری لائف سٹوری کیسے لکھیں گے؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں ایک ایک ادا ملتی ہے, ایک ایک بات ملتی ہے. مستشفقین جو اورینٹلسٹ ہے, جو اسلام کی تعلیم کو سٹڈی کرتے ہیں اعتراض اٹھانے کے لیے, وہ لوگ بھی تعجب کرتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو, ان کی باتوں کو محفوظ کیا. خدمات تو محدثین نے کیا, حدیث کے راویوں نے کیا, لیکن حقیقت میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حقیقت میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کہ آج ہم دیکھیے ہمارے پاس صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی نہیں ہیں, حدیث بیان کرنے والے جو راوی ہیں وہ راویوں کی زندگیاں ہیں, وہ بھی سند کے ساتھ ہے. اور وہ بھی 1 2 3 4 نہیں, کچھ ایسٹیمیٹس کے حساب سے 6,40,000 سے زیادہ راویوں کی زندگیاں ہیں, وہ بھی سند کے ساتھ ہے. کہ یہ راوی کون تھے, کہاں تھے, ان کے ٹیچر کون, ان کے اسٹوڈنٹ کون, کہ ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ 1400 سال بعد ہم ہیں نا, اب یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے, یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں آج دنیا کے تقریباً 200 کروڑ لوگ. 800 کروڑ میں سے 200 کروڑ مسلمان ہیں, تو تقریباً 200 کروڑ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کے لیے ان کی خود کی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں.
ان کی خود کی جانوں سے زیادہ پیارا ہے. لیکن ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا رحم کا معاملہ, انصاف کا معاملہ, امن کا معاملہ. نبی کے نام میں کوئی فساد کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھگڑے لگائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں پھیلائی جائے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہی بات ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. انہوں نے کیسے معاملے کو سالو کیا, ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے. مسلمان آج بعض اوقات بہت ریئیکٹو بن جاتے ہیں. کوئی بھی ہم سے کوئی ریئیکشن نکال سکتا ہے, کوئی بات کچھ کہہ دے تو مسلمان ریئیکشن میں اتر آتے ہیں. ہم لوگ ریئیکشن والے لوگ نہیں بننا چاہیے. ہم وہ نبی کے ماننے والے ہیں جن کو دشمنوں نے برا کہا اور انہوں نے ان کے ساتھ اچھا کیا. ادفع باللتی ہی احسن انہوں نے سکھایا کہ برائی کا جواب دو اچھا کر کے. اب یہاں پر ایک لوکل لیول پر کوئی ایک شخص ہوتا ہے, کوئی بدتمیزی کرتا ہے, اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ اسی لیول پہ ختم ہو جائے گا. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھو یہ فلاں ایسے بدتمیزی کر رہا ہے, لے کر کے اس کو سوشل میڈیا میں ڈال کر وہ گلی لیول کے ایک انسان کو نیشنل لیول پہ فیمس کر دیتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ فیمس کر دیتے ہیں. اب ہماری سمجھداری کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ, کہ جب جاہل کوئی بات کہتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو کہہ دو السلام علیکم. مطلب اس میں بھڑکو مت, بھڑکنا نہیں ہے. کرنا کیا ہے, مثبت کام, پازیٹیو کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پہنچانا ہے نا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پہنچانا ہے. کون تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے ہم محبت کرتے ہیں. محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں باتیں بتائیں جو آج بدگمان ہوتے ہیں, بدظن ہوتے ہیں, سوال ہوتے ہیں, ہم ان کے بارے میں عام کرے باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, ان کی زندگی کے معاملات, واقعات, یہ تو بس جھلکیاں تھی, آج ہم نے دیکھا, بس گلمسز تھی ان کی زندگی میں سے. ایسے پورا اگر کوئی سیرت پڑھے گا وہ بھی وہی نتیجے تک پہنچے گا کہ پروفیسر مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب The 100 میں تاریخ کا پورا جائزہ لیا کہ تاریخ کے ساری شخصیات میں, خود ایک کرسچن ہے, ساری شخصیات میں کون وہ سب سے اثردار شخصیت تھے, سب سے زیادہ اثردار شخصیت کون تھے. تو جب انہوں نے جائزہ لیا تو پوری تاریخ کا جائزہ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا. کوئی بھی انسان عدل و انصاف سے کام لے گا یہی نتیجے تک پہنچے گا. آپ کو اس کے کئی سارے ایسے ہسٹورینز ملیں گے جنہوں نے کہا کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر تبدیلی لائی, چینج کیا, وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی, وہ ایک بہت بڑی چیز تھی. اللہ کے سچے رسول کے, سچے پیغمبر ہونے کے دلائل میں سے یہ بھی دلیل ہے. آخر میں بات کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی ساری پیشن گوئیاں کی, ان کی پیشن گوئیاں کنٹینیوس سچ ہوتی جا رہی ہے. جو پیشن گوئیاں کی, جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, اذا تطاولا, جب اونٹوں کے چرانے والے چرواہے جو ہے جب وہ کمپٹیشن کرنے لگے علل بنیان, اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں وہ لوگ کمپٹیشن میں کرنے لگے, تب انتظار کرنا قیامت قریب ہے. اب آپ دیکھیے پوری دنیا میں جو سب سے ٹالسٹ بلڈنگ کا سب سے بڑا کمپٹیشن لگا ہوا ہے نا, کہاں پر ہے سب سے بڑا کمپٹیشن؟ مڈل ایسٹ میں ہی ہے. سب سے ٹالسٹ بلڈنگ کئی سالوں سے کہاں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ برج خلیفہ دبئی میں ہے, اور ریاض میں, جدہ میں, دونوں جگہوں پہ ٹالسٹ بلڈنگ بنانے کی کوشش. ہاں, ریاض ٹاور, جدہ ٹاور تو 1 کلومیٹر یعنی برج خلیفہ سے اوپر, اور ریاض ٹاور الگ. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی, اور یہ پیشن گوئی 1400 سال پہلے کیے تھے, ویسی چیز پوری ہو رہی ہے. 1-2 مثالیں نہیں ہیں, کئی مثالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ارض العرب, ہاں, جب قیامت نہیں آئے گی, لا تقوم الساعہ, قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ارض العرب پھر سے یعودو نہارن, ہاں, یہ وہاں پہ پھر سے ہریالی چھا جائے گی اور نہریں بہنے لگے گی. پھر سے کا مطلب کیا؟ اس میں ایک اشارہ ہے کہ پہلے بھی تھی. اور آرکیولوجیکل ریکارڈز جو حال میں پچھلے سالوں میں نکلے ہیں بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ ریگستان ہے نا, پہلے ایک ٹائم وہاں پہ ہریالی تھی, نہریں بہتی تھی. یہ ثابت بات ہے, صحیح بخاری کی حدیث میں جو بات ہے نا, پھر سے, اور ابھی پھر سے ہریالی آنے لگی ہے. میرے بھائیو, یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں کہ وہ وقت آ رہا ہے, قیامت کا دن, اس کی نشانیاں ہیں. اب ہم ہیں ایمان والے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور یہ سب باتیں لوگوں تک پہنچائیں. آخر میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھنا چاہیے. ایک مسلمان جو محبت کرتا ہے, جو کلمہ پڑھتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حد تک کچھ تو کوشش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعارف لوگوں تک پہنچے, صحیح باتیں لوگوں تک پہنچے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح ایمان کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.